اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستان محترم، آج ایک بہت ہی اہم بات آپ سے شیئر کرنے والا ہوں، بہت اہم پیغام آپ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا سب سے پہلا جو لفظ نازل فرمایا وہ ہے اقرا، یعنی پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ابتدا پڑھنے کے لفظ سے شروع کی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یعنی قرآن پڑھے اور پڑھائے، قرآن پر عمل کرے اور کروائے۔ دوستان محترم، آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تحصیل ظفرآباد ضلع ناروال کے ایک گاؤں دیپوکے میں بچیوں کے لیے، ان غریب بچیوں کے لیے درسگاہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مدرسہ جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کی تعمیر شروع ہو چکی ہے۔ یہ علاقہ پسماندہ علاقہ ہے اور یہاں پر آپ لوگوں کی، آپ دوستوں کی محبتیں، آپ دوستوں کا تعاون، آپ دوستوں کی شفقت بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کا موقع دیتا ہے، تو جب موقع ملتا ہے تو اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ اسی کے ضمن میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں، کیونکہ اس مدرسے میں ناظرہ قرآن، حفظ قرآن، درس نظامی یعنی قرآن کی تعلیم دی جائے گی۔ میں ایک بات آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ ہارون رشید بادشاہ وقت تھا، ایک دن وہ کسی محاذ سے واپس آ رہا تھا لشکر کے ساتھ۔ اس کے دل میں 3 سوال تھے۔ ایک سوال تھا کہ اس کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام بولا جاتا ہے سبکتگین۔ اس کو پہلا یہ خیال تھا کہ پتہ نہیں یہ نام جو ہے واقعی اس کا میں بیٹا ہوں، یہ میرا باپ ہے یا کہ کوئی اور۔ دوسرا سوال اس کے ذہن میں، اس کے دل میں یہ کھٹکتا تھا، کیا نبی کریم علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، قیامت آئے گی؟ تیسرا سوال یہ تھا، کیا جنت کا کوئی وجود ہے، جنت میں ہم جائیں گے؟ تو یہ 3 سوال اس کے دل میں کھٹکتے تھے۔ یہ سوال ایسے تھے جو اس کو بے چین کرتے تھے، کیونکہ اس کی بچپن کی عمر میں ہی اس کے والد گرامی جو تھے دنیا سے جا چکے تھے، تو ان کو بتایا گیا تھا کہ تیرے باپ کا نام سبکتگین ہے، لیکن شبے میں تھے۔ ایک رات یہ سفر کرتے ہوئے ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں پر ایک بچہ دیوار کے ساتھ لگ کر قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ بادشاہ وقت نے دیکھا، بادشاہ وقت اس کے قریب گیا، جا کے پوچھنے لگا بیٹا یہاں کیوں کھڑا ہے؟ تو بادشاہ وقت نے جب پوچھا تو اس بچے نے بڑی آہستہ سے جواب عرض کیا، کہنے لگا کہ میں قرآن کا طالب علم ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، حفظ کرتا ہوں، سارا دن میں مدرسے میں ہوتا ہوں، شام کو چھٹی ہو جاتی ہے، گھر چلا آتا ہوں، سبق یاد کرنے کا وقت آتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، تو میرے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل میسر نہیں، تو یہاں پر اس دیوار کے اوپر چراغ جلتا ہے تو اس کی روشنی میں کھڑا ہو کر میں قرآن پڑھتا ہوں اور سبق یاد کر لیتا ہوں۔ بادشاہ وقت کو یہ بات دل پر لگی، اس نے کہا کہ سن لو، آج کے بعد یہ بچہ جب تک قرآن کی تعلیم حاصل کرے گا، اس کے چراغ کے لیے دیے کا خرچہ جو ہے ہمارے بیت المال سے جائے گا۔ اس بچے کی مدد کی، اس کی خدمت کی اور کہا بیٹا تو راضی ہے؟ اس نے کہا میں بہت راضی ہوں۔ تو بادشاہ وقت نے کہا کہ ہمارے خزانوں میں سے اس کو تیل مہیا کیا جائے گا۔ اب یہ لشکر جو تھا یہ اپنی منزل پر چلا گیا۔ رات یہ بادشاہ سویا اور قسمت جاگ اٹھی، اس کی آنکھ لگی تو آمنہ کے راج دلارے، حلیمہ کی آنکھ کے تارے، اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لے آئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پکارا، فرمایا او سبکتگین کے بیٹے۔ پہلا سوال جو اس کو کھٹکتا تھا کہ پتہ نہیں یہ واقعی میرے باپ کا نام ہے، تو میرے آقا نے فرمایا او سبکتگین کے بیٹے، تو نے ایک قرآن پڑھنے والے کی مدد کی ہے، جا تجھ سے وعدہ کیا میزان محشر ہوگا تیری شفاعت میں کروں گا۔
दूसरा सवाल जो शफाअत का था, और आका अलैहि सलाम ने फरमाया तेरी शफाअत करके मैं तुझे जन्नत में लेकर जाऊंगा। ये तीनों सवाल उसके हल हो गए एक कुरान पढ़ने वाले की खिदमत करने से, मदद करने से, उसके साथ प्यार करने से। देखिए मेरे भाइयों, ये बात बड़ी काबिल गौर है। अगर एक बादशाह 3 सवाल अपने दिल में लेकर बैठा है और जब वो कुरान पढ़ने वाले की मदद करता है तो उसको इतना बड़ा इनाम मिलता है कि उसके 3 सवाल भी हल होते हैं और आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी नसीब होती है। तो यहाँ जामिया आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात में हज़ारों लाखों बेटियाँ जो कुरान की तालीम हासिल करके अपना मुस्तकबिल बनाएंगी, जो कुरान की तालीम हासिल करेंगी, उनकी तालीम हासिल करने में आपका इतना हाथ होगा कि आप उसमें जितना भी हिस्सा डालेंगे ये उन सब की मदद होगी। तो आप तसव्वुर कीजिए, अगर बादशाह वक्त एक बच्चे का खर्च उठाता है और कुरान पढ़ने वाले की खिदमत करता है तो उसको इतने इनामों इकराम से नवाजा जाता है। तो जब हम अगर